نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب سے پہلے میرے دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے قرآن سے انٹرویو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں امت وسط کہا، یعنی کہ درمیان والی امت۔ ہمارا دین درمیانی دین ہے، کیونکہ ہمیں جو احکام ملے ہیں اس میں نہ شدت ہے، نہ غفلت، نہ افراط ہے، نہ تفریط۔ ہم درمیانی رستے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا تو نسخہ شفا دیا، کتاب دی تو لا ریب دی، رسول دیا تو بے عیب دیا۔ خدا نے ہمیں مصطفیٰ دیا اور مصطفیٰ نے ہمیں خدا دیا۔ حمد ہے اس خدا کے لیے جس نے ہمیں قرآن دیا، درود ہے اس مصطفیٰ کے لیے جس نے ہمیں ایمان دیا۔ حمد ہے اس خدا کے لیے جس نے ہمیں انسان بنایا، درود ہے اس نبی کے لیے جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی کیونکہ وہ عزت والا خدا ہے۔ اس نے ہمیں یہ عزت دی اور کہ ہمیں سب سے پہلے اشرف المخلوقات بنایا، ساری مخلوق کا سردار بنایا۔ ہمیں دین دیا تو دینوں کا سردار، مذہب دیا تو مذہبوں کا سردار، صدیق دیا تو صدیقوں کا سردار، فاروق دیا تو فاروقوں کا سردار، امام دیا تو اماموں کا سردار، جمعے کا دن دیا تو دنوں کا سردار، لیلۃ القدر دی تو راتوں کی سردار، قرآن دیا تو کتابوں کا سردار، رسول دیا تو رسولوں کا سردار، اور امت دی تو امتوں کی سردار۔ جب تک ہمارے نبی پر قرآن نہ اترا تھا، نبی تو تھا مگر کہلاتا محمد بن عبداللہ تھا۔ جب نبی پر قرآن اتر آیا تو پھر محمد الرسول اللہ کہلانے لگا۔ ہمارا رسول بھی شان والا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے صدقے ہم بھی شان والے ہیں۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کا دیکھنا ثواب، جس کا سننا ثواب، جس کا سنانا ثواب، جس کا پڑھنا ثواب، جس کا پڑھانا ثواب، جس کا سکھانا ثواب۔ ایسی بے مثال اور باعث انقلاب کتاب ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے والا قاری بن جاتا ہے، اس کتاب کو یاد کرنے والا حافظ بن جاتا ہے، اس کتاب کو سمجھانے والا معلم بن جاتا ہے، اس کتاب کا ترجمہ کرنے والا مترجم بن جاتا ہے، اور اس کتاب پر عمل کرنے والا ولی بن جاتا ہے۔ جنہوں نے اس کتاب پر عمل کیا وہ ولی ہو گئے، غوث جلی ہو گئے، داتا علی ہو گئے، مہر علی ہو گئے۔ اس عظمت والی کتاب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے کتاب، میں عاجز تیری بارگاہ میں سوال کرتی ہوں، تو اپنا تعارف تو کرا۔ تو کون ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ تیرا کام کیا ہے؟ تیرا پتہ کیا ہے؟ تو کہاں سے آئی ہے؟ تجھے کس نے بھیجا ہے؟ تجھے کون لے کے آیا ہے؟ تو کس کے پاس آئی ہے اور تو کیا کرنے آئی ہے؟ اے کتاب، تیرا نام کیا ہے؟ کتاب خود بولتی ہے، کان لگا کے سنو، سر کے کان کام نہ دیں تو دل کے کانوں سے سنو۔ آواز آ رہی ہے، کیا آواز آتی ہے؟ بل ہوا قرآن مجید، میں قرآن مجید ہوں۔ پھر کتاب سے پوچھتے ہیں اے کتاب تو کہاں سے آئی ہے؟ کتاب نے جواب دیا فی لوح محفوظ، میں لوح محفوظ سے آئی ہوں۔ پھر کتاب سے پوچھتے ہیں کتاب تجھے کس نے بھیجا ہے؟ کتاب بولتی ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، مجھے رب العالمین نے بھیجا ہے۔ اے کتاب تجھے کون لے کر آیا ہے؟ کتاب کہنے لگی نزلہ بہ روح الامین، مجھے روح الامین جبرائیل لے کر آئے ہیں۔ اے کتاب تو کس کے گھر، کس کے در، کس کے سینے، کس کے سفینے میں آئی ہے؟ تو قرآن نے جواب دیا بما نزل علی محمد، کہ میں محمد کے گھر آئی ہوں۔ میں نہیں بول رہی، یہ قرآن بول رہا ہے۔ میں کون ہوتی ہوں بولنے والی؟ مصطفیٰ بول رہا ہے یا خدا بول رہا ہے؟ انہی کے مطلب کی کہہ رہی ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سوارتی ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ اے کتاب تو کس کے دل پر اتری؟ تیری منزل کہاں ہے؟ تیرا ٹھکانہ کہاں ہے؟
تو قرآن نے جواب دیا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، میں لا مکان سے چلا مکان کی طرف، لا زمان سے چلا زمان کی طرف، نورانیت سے چلا بشریت کی طرف، اور خدا سے چلا مصطفیٰ کی طرف۔ میرے رستے میں کئی نبی آئے، کئی رسول آئے، فرشتے آئے، کئی نوری آئی، میرے راہ میں سدرہ بھی، بیت المعمور بھی، ساتوں آسمان، فضائیں، ہوائیں، حتیٰ کہ میرے رستے میں ایک کالی کالی رات بھی آئی۔ کبھی وہ اپنی سیاہی سے مجھے بلاتی، کبھی وہ اپنی سفیدی اور چمک سے میرا دل لبھاتی۔ وہ لیلۃ القدر تھی، میں گزرتا گیا، میں چلتا گیا، یہاں تک کہ غار ہرا کی خلوتوں میں رب کا ایک یار دیکھا، مطلع الانوار دیکھا، سید الابرار دیکھا، خدا کا پیارا یار دیکھا۔ وہ مجھے اتنا پسند آیا، وہ مجھے اتنا پیارا لگا کہ میں اس پہ عاشق ہو گیا، میں اس کے دل میں اتر گیا، میں نے قیامت تک اسی کے دل کو اپنا آستانہ بنا لیا۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنا پتہ بتا رہا ہوں، آیا تو تھا من اللہ، مگر جب خدا کا یار دیکھا تو اس کے سینے کو بنا لیا اپنا محلہ۔ اے قرآن ذرا یہ تو بتا، تو جس شہر میں آیا ہے اس شہر کا نام کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، میں شہر مکہ میں آیا ہوں۔ اے قرآن ذرا یہ تو بتا، تو دن میں آیا ہے یا رات میں؟ تو قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ میں لیلۃ القدر میں آیا ہوں۔ قرآن ذرا یہ تو بتا کہ تو کس مہینے میں آیا ہے؟ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ میں ماہ رمضان میں آیا ہوں۔ زیادہ سوال کرنا خلاف ادب ہے، ورنہ قرآن تو میرے ہر سوال کا جواب دیتا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، میں بیماروں کو شفا دینے آیا ہوں، میں مریضوں کو مسیحا بنانے آیا ہوں، اور میں بندوں کو خدا سے ملانے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہ قرآن کو، جن لوگوں کو قرآن کا نشہ چڑھا تھا وہ کون لوگ تھے؟ ان کے نام میں بھی کیف و سرور و مستی ہے۔ دیکھیں، نشہ نہیں چڑھا تھا ابو بکر تھا، چڑھ گیا صدیق ہو گیا۔ نشہ نہیں چڑھا تھا عمر تھا، چڑھ گیا فاروق اعظم ہو گیا۔ نشہ نہیں چڑھا تھا عثمان تھا، چڑھ گیا ذوالنورین ہو گیا۔ نشہ نہیں چڑھا تھا حسین تھا، چڑھ گیا سید الشہداء ہو گیا۔ نشہ نہیں چڑھا تھا حبشی تھا، چڑھ گیا عرشی ہو گیا۔ نشہ نہیں چڑھا تھا رابی تھا، چڑھ گیا صحابی ہو گیا۔ نشہ نہیں چڑھا تھا ایوان تھا، چڑھ گیا انسان ہو گیا۔ نشہ نہیں چڑھا تھا محض انسان تھا، چڑھ گیا مسلمان ہو گیا۔ پھر کوئی سلمان ہو گیا، کوئی دنیا کا سلطان ہو گیا۔ جو عشق نبی میں مست ہوا، کیا بات ہے اس مستانے کی۔ جو عشق نبی میں مست ہوا، کیا بات ہے اس مستانے کی۔ ہر کام پہ سو سو عقل فدا، وہ شکل تو ہے دیوانے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔